اب آپ کیا چاہتے ہیں؟ ہم آپ کو کیا کریں؟ ہم اپنے یعنی کو چاقو نکالوں میں اپنے چھاتی پہ لکھ کر بازو پہ لکھوں نہیں پی ایم ایل این ایک باری فیر شیر؟ میں کیا کروں؟ میں گھنگرو پہن کے ڈانس کروں؟ آپ کو ٹھنڈ پڑے گی؟ چڑیا ماروں اپنے آپ کو؟ وقت سے پہلے محرم منانا شروع کر دوں؟ کون سی چیز ہے جو آپ کو اور چاہیے اپنا حکومت کرنے کے لیے؟ مبشر صاحب، میں آپ کے جذبات کو سمجھتا ہوں اور آپ جذباتی ہے، آپ کا حق ہے۔ ایک بات میں ضرور کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، حکومت کا کام ہوتا ہے کہ اپوزیشن کے ساتھ مذاکرات کرے اور ایک سارے پولیٹیکل پارٹیز مل بیٹھ کر کوئی راستہ ڈھونڈے اور راستہ نکالے۔ میں ایک سیاسی ورکر کے ناطے بات کر رہا ہوں۔ میں 97 میں بھی سینیٹر تھا۔ 13 امینڈمنٹ پاس ہو گیا جو فلور کلاسنگ تھا، یہ بہت بڑی پارلیمنٹ کی کامیابی تھی۔ 14 امینڈمنٹ پاس ہو گئے جو 58(2)B جو ضیاء الحق نے آئین کے اندر ڈالا تھا۔ زاہد صاحب مجھے یہ بتائیے گا، اس وقت سارے باتیں کر رہے ہیں کہ جی وینزویلا میں کیا ہوا، یوکرین میں کیا ہو رہا ہے، ایران میں کیا ہونے والا ہے، سب کچھ۔ بھائی میں اپنے ملک کا پوچھ رہا ہوں، یہ تو قریب ہے، ذرا یہاں کے سوالوں کے جواب دے لیں کہ آپ نے پرائیویٹائز ہی کرنا ہے سب کچھ، جو آپ کے یعنی کیا کہتے ہیں لائبلٹیز ہیں، اگر آپ نے ان کو نکالنا ہی ہے تو ایف بی آر سے بڑی لائبلٹی کون سی ہے زاہد خان صاحب آپ کے لیے اس ملک میں؟ اس سے تو کبھی کوئی کام پورا ہی نہیں ہوتا، ہدف نہیں ہوتا سوائے لوگوں کو ہریسمنٹ کرنے کے۔ اس کو کر دیں پرائیویٹائز، اس کو نکالے وہاں سے۔ مبشر اقبال صاحب، آپ صحیح بات کر رہے ہیں کہ جو بھی ادارہ صحیح کام نہیں کرتے اور نہیں کر سکتے ہے تو ظاہر ہے کہ اس کو تو فارغ کرنا چاہیے۔ اگر آپ نے پی آئی کی بات کی ہے، 35 بلین ہم ہر سال دے رہے تھے، تو اگر اس میں پرائیویٹائزیشن میں چلا گیا تو آپ والی بات ہے کہ، لیکن اگر یہ اس کو بہار کو پرائیویٹائزیشن میں دے دیں تو پھر تو لوگوں کی چمڑا اتار دیں گے نا، پھر اس کا کیا بنے گا؟ تو ابھی آپ نہیں اتار رہے، آپ ابھی نہیں اتر رہا چمڑا؟ جی، کھانے پینے کو ہے نہیں لوگوں کے پاس، اور ایف بی آر کے سن لیں نا، ابھی بھی ہے، لیکن پھر بھی تھوڑا بہت کنٹرول تو ہو سکتا ہے نا، پھر تو بالکل صرف اس کے لیے کنٹرول ہے زاہد صاحب جو رشوت دے گا، رشوت دینے والے کے لیے کنٹرولڈ ہے، سچ یہی ہے۔ میں آپ سے اختلاف کرتا نہیں ہوں، میں تو ان معاملات میں تو آپ سے اختلاف نہیں کرتا ہوں، کیونکہ ہمارا جو جتنا سٹرکچر ہے ہر ایک چیز کا وہ صحیح نہیں ہے۔ وہ صحیح اپنی جگہ پہ اگر کام کرتے تو آج یہ صورتحال نہ ہوتی، ملک کا دیوالیہ بھی، ملک کی اکانومی بھی بہتر ہوتی، معیشت بھی بہتر ہوتا۔ ایک تو بدقسمتی ہمارے ملک کے اندر تو پولیٹیکل سیاسی استحکام نہیں ہوتا ہے، اور جب سیاسی استحکام نہیں ہوتی اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہر ایک اور کی طرف دیکھتا ہے کہ ہمیں اقتدار کیسے لایا جائے۔ زاہد صاحب سیاسی استحکام اگر نہیں ہو رہا، ایک منٹ، اگر نہیں ہو رہا تو آپ کی حکومت کا بہت بڑا فیلئر ہے۔ آپ کو میجورٹی کی سیٹیں دلوا دیں، آپ کو قانون بنا کے مزید سیٹیں دلوا دیں، پھر آپ کو ریزرو سیٹیں بھی دلوا دیں۔ اب آپ کیا چاہتے ہیں؟ ہم آپ کو کیا کریں؟ ہم اپنے یعنی کو چاقو نکالوں میں اپنے چھاتی پہ لکھ کر بازو پہ لکھوں نہیں پی ایم ایل این ایک باری فیر شیر؟ میں کیا کروں؟ میں گھنگرو پہن کے ڈانس کروں؟ آپ کو ٹھنڈ پڑے گی؟ چڑیا ماروں اپنے آپ کو؟ وقت سے پہلے محرم منانا شروع کر دوں؟ کون سی چیز ہے جو آپ کو اور چاہیے اپنا حکومت کرنے کے لیے؟ مبشر صاحب، میں آپ کے جذبات کو سمجھتا ہوں اور آپ جذباتی ہے، آپ کا حق ہے۔ ایک بات میں ضرور کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، حکومت کا کام ہوتا ہے کہ اپوزیشن کے ساتھ مذاکرات کرے اور ایک سارے پولیٹیکل پارٹیز مل بیٹھ کر کوئی راستہ ڈھونڈے اور راستہ نکالے۔ میں ایک سیاسی ورکر کے ناطے بات کر رہا ہوں۔ میں 97 میں بھی سینیٹر تھا۔ 13 امینڈمنٹ پاس ہو گیا جو فلور کلاسنگ تھا، یہ بہت بڑی پارلیمنٹ کی کامیابی تھی۔ 14 امینڈمنٹ پاس ہو گئے جو 58(2)B جو ضیاء الحق نے آئین کے اندر ڈالا تھا، وہ ختم ہو گیا۔ پھر میں 2009 میں سینیٹر بنا، پھر یہ آپ کی 18 امینڈمنٹ پاس ہوا، اور ایک اچھی پیش رفت ہوتی رہی، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں، میں بذات خود سمجھتا ہوں کہ یہ لنگڑی لوڑی جو جمہوریت ہے یہ ڈکٹیٹرشپ سے زیادہ بہتر ہے۔ اس کے باوجود بھی، کیونکہ ابھی میں بھی بول سکتا ہوں، اس لیے بہتر ہے۔ نہیں، ایک منٹ ٹھہر جائے، نہیں، یہیں پہ رک جائے۔ یہ لنگڑی لولی جمہوریت اس لیے بہتر ہے کیونکہ آپ لوگ اس پہ نوٹ بنا رہے ہیں، آپ لوگوں کی چاندیاں ہوئی بھی۔ مجھے ایک پولیٹیشن بتائیں جو ہونڈا 70 پہ گھر واپس جاتا ہو۔ نہیں، کمال کرتے، آپ لوگ آتے سرکاری بس پہ ہیں اور اس پر جاتے آپ کروزروں پہ ہیں، ٹھیک ہے نا؟ آپ اپنے گھر دیکھ لیں، آپ اپنے فارم ہاؤسز دیکھ لیں، آپ کے کریڈٹ کارڈ کے بل اگر میں نکال کے دکھانا شروع ہو جاؤں تو ایف بی آر سمیت سارے لوگ کوما میں چلے جائیں۔ یہ نہ کریں میرے ساتھ باتیں۔ آپ لوگ سیاست میں کار خیر کے لیے نہیں ہیں، آپ سیاست میں اس لیے ہیں سارے کے سارے کیونکہ آپ اسے کماتے ہیں۔
मुबशर हुसैन मुबशर साहब हर एक इस तरह की नहीं है, आपका अपना चले मेजॉरिटी है, मेजॉरिटी है, उसका एहतराम करता हूँ। मेजॉरिटी है। सुन लेना मेरा अर्ज तो सुन लेना, मेरा अर्ज तो सुन, मैं तो 40 साल से सियासत करता हूँ और आके मेरे साथ का हिसाब किताब कर ले। मैं 2 दफा सेनेटर रहा हूँ और आज भी एक पार्टी का इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी हो गया, हल्के कोई सेनेटर नहीं हूँ, तो हिसाब किताब मेरे साथ भी कर ले और अब देख वे कि क्या है। लेकिन बात ये नहीं है, बात यही है कि आप वाली जो बात है उसमें भी लॉजिक है, उसमें भी वजन है। आप सही कहते हैं कि लोग ऐसे करते हैं, नहीं करना चाहिए, और कम से कम सियासतदान को तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि सियासत तो करते इसलिए कि आवाम की खिदमत करे। उसमें तो अगर वो बेनिफिशरी बन जाता है और वो अपने चले मैं पूछता हूँ जरा, यही अहमद वैसे पूछूंगा क्योंकि वो कानून को समझते हैं। जी अहमद भाई, जनाब सेम क्वेश्चन। बात ये जी, मैं आपका ये बड़ा ही पर्टिनेंट सवाल आपने किया है। सवाल ये है कि जब पाकिस्तान के अंदर, देखिए ये एक बुनियादी चीज़ है ना, आपने एक दफ़ा पाकिस्तान का बड़ा कानून तोड़ दिया, किसी ने कुछ नहीं कहा, तोड़ने वाले के पीछे ताकत थी, कोई इसको हाथ नहीं डाल सकता था, तो क्या हुआ, एक रवायत बननी शुरू हो गई। वाटर फ्लोज फ्रॉम द हायर लेवल टू द लोअर लेवल। ऊपर से जब कानून तोड़ के ताकत की बुनियाद के ऊपर एक ने मुजाहरा करके दिखा दिया, तो स्ट्रीट मैन को लेसन दिया उसने कि तुम तोड़ोगे तो तुम्हारे हाथ में ताकत है और तुम्हें भी कोई कहने वाला कोई नहीं है। ये निज़ाम चल पड़ा पाकिस्तान में, अब ये निज़ाम चल रहा है यहाँ पर। अब आप देख लीजिए, यहाँ पर अदालतों की और कानून की बालादस्ती को बदल दिया गया है, ताकत के निज़ाम बालादस्ती का। अदालतों ने अपनी कौन सी बालादस्ती कर ली यार, आप रहने दे जजमेंट्स को। जो जिस तरह से परवेज लाई को रीइंस्टेट किया, खुदा के लिए आप लोगों को दुख नहीं हुआ उन अदालतों पे? बिल्कुल मैं आपसे बिल्कुल एग्री कर रहा हूँ, लेकिन सवाल तो यही है कि ये तो देखिए ना, आप जो निज़ाम कोई बनाएंगे, इट इज ए मैन बिहाइंड दी गन कैसे कहते हैं मैटर, तो इसी तरह उसके पीछे जो बनाने वाले हैं या काम को चलाने वाले हैं वो मैटर करते हैं। यही निज़ाम आप फंक्शन कर रहा है कि नहीं? आप यूरोपियन कंट्रीज में चले जाएं, यही निज़ाम फंक्शन कर रहा है, इसी बिल्कुल ऐसा ही है, बड़ा अच्छा फंक्शन कर रहा है। इसलिए कि कानून के स्कंजे में जो आ गया बच नहीं सकता। यहाँ पे कोई आने की रवायती नहीं है कि कोई किसी को आप ले आए। तो आप ये अपनी वो हमारे क्या बात कर रहे हैं अहमद साहब, मुझे प्लीज ये कहानियां मत सुनाएं। नेतन्याहू को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने डिक्लेयर किया हुआ है, कोई दुनिया के 100 मुल्क मिलकर उसको नहीं उठा सकते, जिसका कल वेनेजुएला के सदर को उठाया। तो मेरा मतलब है, कौन सा कानून वहां पे बालातर है? वहां पे भी क्रिमिनल बालातर है। वो इंटरनेशनल लॉ देखिए, वो तो करार आ जाती है ना। इंटरनेशनल लॉ की सिचुएशन और है, इंटरनली मैं बात कर रहा हूँ कि छोटे मुल्क बड़े मुल्क जो हैं वहाँ पे देखें, यूरोप में बहुत बड़े बड़े मुल्क तो हैं भी नहीं, इंटरनली उनके अंदर जो है वो कानून की बालादस्ती का निज़ाम चल रहा है। अब यूएनओ जो है, अब वहाँ पे तो आपको आप उसको उसकी हिस्ट्री में चले जाएंगे तो यूएनओ से पहले लीग ऑफ नेशन थी। उस वक्त की सुपर पावर जो थी वो ये ग्रेट ब्रिटेन थी और फ्रांस था। ये भी वही कुछ कर रहे थे। अगर आप हिस्ट्री पढ़ के देखें जो आज अमेरिका कर रहा है, वहां पर अमेरिका के नजदीक यूएनओ जो है वो नथिंग मोर देन अ मिस्ट्रेस ऑफ अमेरिका। चलें करते हैं, ये हम डिफरेंट साइड पे निकल गए।